لبیک لبیک یا اقصی بات خبر مرد مجاہد کا جگر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے مظلوم کی کچھ داد رسی لازم کر لے سہون شرنگیزوں کی پھر خوب خبر لے مومن ہے تو پھر مسجد اقصی کی خبر لے۔ اس وقت امت مسلمہ پر بڑا کھٹن مرحلہ ہے۔ پوری امت مسلمہ بے بسی کے آنسو بہانے پر مجبور ہے۔ القدس کے باسی، غزہ اور فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور بیٹے جس کرب اور اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل میں جلد از جلد آسانی فرمائے۔ میں نے بہت اس حوالے سے غور و خوض کیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں کیا گفتگو کی جائے۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر القدس بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کتنے مسلمان ہیں جن کو قبلہ اول کی تاریخ کا علم ہے؟ کیوں نہ ان چند منٹس میں ایک نظر بیت المقدس پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی جائے تاکہ ہر مسلمان قبلہ اول کی اہمیت کو جان سکے۔ سب سے پہلی بات، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ اور پھر پوچھا اس کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کا نام لیا۔ عزیز بھائیو، نبی علیہ السلام نے مزید اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے تعمیر کا درمیانی وقفہ 40 سال کا ہے۔ مسلمان ایک عرصہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سی جنگی مہمات ہوئیں، لیکن عیسائیوں سے بیت المقدس چھڑوانے کا سہرا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا کہ جب مسلمانوں کے لشکر شام کے علاقے میں اپنی جہادی مہمات کو کامیابی سے سر انجام دیتے ہوئے اور علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے اپنے جہادی تابڑ توڑ حملوں کا لوہا منوا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کمانڈر امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو
یہ بیت المقدس کی فتح عطا فرمائی۔ اس سے قبل میں یہ ایک تقابل بیان کرتا چلوں۔ بیت المقدس تینوں بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان کے عقائد اور نظریات میں احترام کی جگہ ہے، لیکن انتہائی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی اسے فتح کیا، عفو درگزر اور رحم دلی کا معاملہ کیا، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں نے اس خانہ خدا کو، قبلہ اول کو جب بھی فتح کی غرض سے اس پر چڑھائی کی، مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو مسلمانوں نے بیت المقدس کی حدود میں عیسائی جو قلعوں کے اندر محصور تھے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ محاصرہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا تھا کہ عیسائی پادریوں نے مجاہدین کے کمانڈر کو یہ پیغام بھیجا کہ ہماری کتاب میں اس شخص کی کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی جو نشانیاں لکھی ہیں، ہم تم میں سے کسی ایک کو بھی ان نشانیوں کا اہل نہیں پاتے۔ اگر چاہتے ہو بیت المقدس فتح ہو تو یہ نشانیوں کا حامل آپ اس کو لے آئیں، ہم بغیر لڑائی کے صلح اور صفائی کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ مراد امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کمانڈر نے یہ پیغام مدینہ میں بھیجا۔ امیر المومنین نے مدینہ کے اعلیٰ قیادت کا اجلاس بٹھایا، مشاورت ہوئی کہ عیسائی بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین عمر خود آئیں، وہ یہ چابیاں ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ کی اعلیٰ قیادت نے اس بات کا فیصلہ کیا اور امیر المومنین کو اس بات کا مشورہ دیا کہ امیر المومنین اگر یہ بات ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلتے ہیں اور بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور بہت سارے واقعات کے ساتھ وہ عظیم واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ جب امیر عمر ایک سواری ایک غلام کے ہمراہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں مسلمانوں کے لشکر کا کمانڈر ابو عبیدہ ابن الجراح اور دیگر اہم شخصیات آپ کو ویلکم کہنے کے لیے موجود تھیں، جب ان سے ملاقات ہوئی تو کمانڈر نے دیکھا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم بشارت کی تکمیل کے لیے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں پہ فتح ہو رہا ہے کی تکمیل کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ جب حالت دیکھی مسلمانوں کا امیر ٹاٹ جیسے کپڑوں میں ملبوس ہے اور بیت المقدس پر قابض بڑے بڑے عیسائی پادریوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، کہا امیر المومنین اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو خوبصورت لباس زیب تن کروا دیتے ہیں۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی آج مسلمانوں کے لیے کامیابی کی سب سے اولین بات اور سب سے پہلی بنیاد وہ یہی بات ہے
جس کو آج مادیت پرستی کے عالم میں ڈوبے ہوئے مسلمان حکمران اور مسلمانوں کو جس بات کو سمجھنا چاہیے، کیا کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بیت المقدس کا تذکرہ ہو اور آنکھیں نیند سے جھوم جائیں، بات زیب نہیں دیتی۔ دھیان سے میری طرف دیکھیے، القدس کا یہ تذکرہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تربیت یافتہ خلیفہ راشد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمانڈر کو جھنجھوڑتے ہیں، ابو عبیدہ تم بات کر رہے ہو کہ آج مسلمانوں کا امیر مہنگے لباس میں ملبوس، اچھی حالت اور پروٹوکول میں عیسائی پادریوں سے ملے، یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز اور اکرام کی بات ہے۔ ابو عبیدہ تو اس بات کو بھول گیا، اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ظلمت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، نبی کائنات اسلام کی نعمت لے کر آئے، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے مالا مال کر دیا۔ وَأَكْرَمَنَا اللَّهُ بِالْقُرْآنِ، ابو عبیدہ آج جو اللہ نے یہ عزتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں، اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ جب تم مادیت پرستی میں عزت اور اکرام کو ڈھونڈو گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عیسائی پادری بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرتے ہیں اور ساتھ ایک شرائط پہ مشتمل ایک پیپر لکھا جاتا ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان قبلہ اول کے اوالی تو بن گئے ہیں، لیکن یہ شرط طے کی گئی کہ وہ کبھی بھی یہاں پہ یہود کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھیے کہ بیت المقدس پر عیسائیوں اور یہودیوں کا کبھی بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا، ان کا آپس میں بیت المقدس پر شدید اختلافات تھے۔ وہ جو شرائط لکھی گئی، ان شرائط میں سے ایک شرط تھی کہ کبھی بھی یہودیوں کو مسلمان یہاں پہ آباد نہیں ہونے دیں گے، صرف انہیں زیارت کی اجازت ہوگی، کوئی بھی یہودی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آتا آئے، لیکن یہاں پہ قیام پذیر نہیں ہو سکے گا، یہاں گھر نہیں بنا سکے گا، اس کو زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ دور آیا کہ جب 5 صدیاں گزر گئیں، 5 صدیاں گزرنے کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ وہ مسلمان جو کبھی پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، 5 صدیاں گزرنے کے بعد مسلمان مختلف گروہوں، مختلف فرقوں میں بڑھ چکے تھے۔ عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، مسلمان کو مار اس وقت پڑی ہے جب مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کو قائم نہ رکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر عیسائیوں نے یہ پروگرام بنایا اور پہلی صلیبی جنگ کی تیاریاں ہوئیں، اور مسلمانوں سے یہ بیت المقدس واپس لینے کے لیے پورے یورپ سے عیسائیوں کا اجتماع ہوا، اور جھوٹے قصے اور کہانیاں مسلمانوں کے بارے میں سنا کر پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا۔ یہ صلیبی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور 13 لاکھ عیسائی جمع ہوئے۔ کس لیے؟ اب وہ یہ نعرہ لے کر کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ 13 لاکھ عیسائیوں کا اجتماع اور ٹڈی دل لشکر، اس نے مسلمانوں کے علاقوں کو سبوتاژ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ جب ایک مرتبہ پھر قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح میں نے آغاز میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، ان کے لیے رحم کا اعلان کیا، امن کا معاہدہ ان کے ساتھ سائن کیا۔ آج عیسائی
بیت المقدس کو فتح کر رہے ہیں، اور حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کا اس قدر قتل عام کیا گیا کہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح میں 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہ عیسائی بیت المقدس کو لینے کے لیے جب دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، اور یہیں پہ بس نہیں ہے، صرف مسجد اقصی میں جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا ان کی تعداد 70,000 تھی۔ 70,000 مسلمانوں کو مسجد اقصی میں ذبح کیا گیا، اور عیسائی لشکر کے کمانڈروں نے یورپ میں جب اپنی فتح کی خوشخبری بھیجی تو کہا کہ اگر جاننا چاہو کہ ہم نے فتح کیسے حاصل کی تو صرف ایک بات سمجھ لینا کہ جب ہم مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے تو ہمارے گھٹنے مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ عیسائی بدبخت اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والے 70,000 مسلمان مسجد اقصی کے اندر ذبح کیا گیا، جانوروں کی طرح انہیں گلیوں میں گھسیٹا گیا، چھتوں سے مسلمانوں کو گرایا گیا، بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلا کر ان کو زندہ جلایا گیا۔ اللہ اکبر! یہ مسلمانوں پہ بڑا کڑا وقت تھا۔ اللہ اکبر! 40 سال جمود طاری رہا، 40 سال تک مسلمانوں کو ہوش نہ آ سکی۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک پیدا کی۔ ایک عظیم کمانڈر، مسلمانوں کا ہیرو، اللہ اکبر، عیسائیوں کی درگت بنانے والا عظیم لیڈر عماد الدین زنگی رحمہ اللہ، یہ ترک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے تحریک کھڑی کی، مسلمانوں کو بیدار کیا۔ اللہ اکبر! اب ایک مرتبہ پھر مسلمانوں میں جذبہ جہاد انگڑائی لے رہا تھا، مسلمانوں کو اٹھایا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عماد الدین زنگی سے کام لیا۔ مسلمانوں کی ایک زبردست جہادی تحریک کھڑی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! یہ عماد الدین زنگی نے عیسائیوں کے ایک بہت بڑے شہر پر قبضہ کیا۔ اس قبضے نے اس بات پر مہر ثبت کر دی کہ اب عیسائیوں کا وہ خواب کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ انشاءاللہ یہ کبھی بھی انشاءاللہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ مسلمان اب بیدار ہو چکے۔ اللہ کا یہ بندہ عماد الدین زنگی رحمہ اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی یہ جہاد کا علم لے کر کھڑا ہوا، اپنے باپ کی اس جہادی تحریک کی کمان سنبھالی۔ اللہ اکبر! اور پھر یہ نور الدین زنگی اللہ اکبر کا یہ مشن تھا اور عزم تھا کہ انشاءاللہ الرحمن میں بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ اپنے دور کے جو بڑے سیانے کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، ان کو بلایا اور کہا اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا دو، خوبصورت ممبر تیار کرو، وہ ممبر انشاءاللہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد انشاءاللہ مسجد اقصی میں اس ممبر کو رکھا جائے گا۔ یہ نور الدین زنگی اللہ اکبر ایک قلعے کے محاصرے میں اللہ کو منظور تھا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! نور الدین زنگی کے شاگرد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، یہ مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار، اللہ تعالیٰ نے پھر اس عظیم کمانڈر کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس مشن کو جو عماد الدین زنگی ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے جاری و ساری کیا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ لے کے چلے۔ اللہ اکبر! ایسی مار ماری عیسائیوں کو، اللہ اکبر! عیسائیوں کی فوجوں کے لاشوں کے پشتے لگا دیے، ہر طرف مسلمان علاقے پہ علاقے فتح کر رہے ہیں، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر!
88 سال کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فاتح بیت المقدس بن کر آج بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اور اپنے استاد نور الدین زنگی رحمہ اللہ، ان کی یہ خواہش کہ جو ممبر انہوں نے تیار کروایا تھا وہ ممبر مسجد اقصی میں رکھوایا گیا، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جو وہاں یہودی اور عیسائی تھے ان کے ساتھ رحم کا اور عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر عزیز بھائیوں، پھر مسلمانوں نے جب جہاد کو چھوڑا، ذلیل و رسوا ہوئے، جب مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہوا، ہمارے دشمن ہم پر چڑھ دوڑے۔ اللہ اکبر۔ 761 سال مسلمان بیت المقدس کے والی رہے، بیت المقدس پر مسلمانوں کا غلبہ رہا، بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ 761 سال گزرنے کے بعد پھر یہود کی سازشیں شروع ہوئیں، اور اللہ اکبر 1887 میں یہودیوں نے ایک صہیونیت کے نام سے تحریک کا آغاز کیا۔ یہ جو آپ اکثر لفظ سنتے ہیں صہیونیت تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کی بنیاد اس بات پہ رکھی گئی کہ پوری دنیا میں یہودیوں پر بہت ظلم ہوا، ہم ان ظلموں کا بدلہ لیں گے، ہم بیت المقدس کو واپس لیں گے اور فلسطین پر قابض ہوں گے، اور چونکہ ہم دنیا کی سب سے اعلیٰ و عرفہ قوم ہیں لہٰذا پوری دنیا میں ہمیں حق حاصل ہے، ہم جہاں مرضی رہیں اور جس کو چاہے قتل کریں، جس کو چاہے زندہ رہنے دیں، جس کو چاہے زندگی کی امان دیں۔ یہ تحریک چلی اور اس تحریک نے زور پکڑا، اور 1948 میں باقاعدہ طور پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مداخلت سے اور ان کے بھرپور تعاون اور ان کی سازشوں سے باقاعدہ طور پر یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی، اور جب اس کی بنیاد رکھی گئی باقاعدہ طور پر ڈویژن کی گئی تھی، تقسیم کی گئی تھی کہ یہ علاقے مسلمانوں کے پاس ہوں گے اور یہ یہودی جہاں پہ آباد ہوئے یہ اسرائیل کا علاقہ ہوگا۔ حالانکہ تھا وہ بھی غیر قانونی، لیکن عزیز بھائیوں یہودی اپنی اس بات پر بھی پورے نہ رہے، اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کا خواب، پوری دنیا پر یہودیت کا تسلط اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر، اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آج تک مسلمانوں پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 1996 میں OIC کے نام سے 21 اگست 1996 میں OIC کے نام سے ایک تنظیم معرض وجود میں آئی، یہ 56 اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم، اور اس کا اولین مقصد مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی حفاظت تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیز بھائیوں اللہ اکبر، آج اس تنظیم کو بنے 10 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل، یہودی اور صہیونی تحریک بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کا فلسطین کے مسلمانوں پر غاصبانہ حملے اور قبضہ اور تسلط، معاشی استحصال، ہر چیز میں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا میں بالخصوص عرب ممالک اور بالعموم باقی تمام امت مسلمہ ان کو صرف اور صرف ایک فکر ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ ہمیں اپنی معیشت کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو، یہ مادیت پرستی کے پہ ایسی تربیت کی گئی ہے، یہ مادیت پرستی پہ ایسا مسلمانوں کو کھڑا کر دیا گیا ہے، مسلمان پیٹ سے آگے سوچنے کی جرت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تازہ ترین رمضان المبارک میں شروع ہونے والا یہ اسرائیل کا یہ بدماشی کا سلسلہ آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کبھی OIC کا اجلاس بیٹھتا ہے اور سارے اسلامی ملکوں کے سربراہان بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن
وہ اجلاس، وہ بات بے نتیجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اخبارات نے لکھا 4 اجلاس ہو چکے، اقوام متحدہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم مسلط کرنے کی سب سے زبردست تحریک کہ جس کا مقصد مسلمانوں کو دبانا، اللہ کے دین کے دشمنوں کو کھلی چھوٹ دینا اور مسلمانوں پہ ہر ہونے والے ظلم پر آنکھیں بند کرنا، اور اس ظلم کے نتیجہ میں جہاں بھی مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کسی تحریک کی صورت میں کھڑے ہوں اس کو دبانا۔ یہ ہے اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکفر ملت واحدہ، یہ سارے اللہ کے دین کے دشمن، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ملت واحد ہیں۔ افسوس وہ عیسائی اور یہودی جن کی لڑائی تھی بیت المقدس پر، آج وہ بیت المقدس کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کے ملک فلسطین، غزہ پر بمباری ہوتی ہے، اسرائیل کے طیارے بمباری کرتے ہیں، اور بدبخت فرانس کہتا ہے ہم اس مشن میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ اکبر، ساری امت مسلمہ منہ میں انگلیاں لیے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، آج پاکستان کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں، ساری امت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، او بھائیو، انشاءاللہ کمزوریاں کوتاہیاں مسلمانوں میں ہر دور میں رہیں، کبھی زیادہ تھیں کبھی کم تھیں، لیکن انشاءاللہ یہ اس بات کو یاد رکھیے گا، جو لڑائی اللہ کے دشمنوں نے، یہودیوں نے بیت المقدس پر غاصبانہ قبضے سے شروع کی تھی، پاکستان اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ مایوسی نہیں ہے، ہاں ہم یہ مانتے ہیں آج اللہ کے دشمنوں نے ہمارے خلاف گھیرے اس قدر تنگ کیے، ہمیں معاشی جالوں میں پھنسایا ہے۔ آج دنیا کا کوئی مسلم ملک قرضوں سے پاک نہیں ہے۔ آج انہوں نے ایسے ایسے قوانین پاس کیے، مسلمان ملکوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنی حریت کی جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری یہودی تک بھی قتل نہ ہو جائے، اور وہ دور آن پہنچا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے اور پھر مسلمان ایک مرتبہ پھر اٹھیں گے، تحریک بپا ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن پھر دجال اور اس کے حواریوں سے مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی اس طرح مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا، جب ان کی باری لگے گی، جب ان کا نمبر آئے گا، یہودیوں بدبختوں، آج میرے غزہ کے مسلمانوں پہ قیامت ڈھانے والوں، آج آسمان سے بارود کی بارش کرنے والوں، سن لو میرے نبی کا فرمان انشاءاللہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی درخت کی اوٹ میں چھپے گا، درخت بول کے کہے گا اے مجاہد آ، بدبخت یہودی، روئے زمین کی سب سے خبیث اور پلید چیز میرے پیچھے چھپی ہے، اس کو واصل جہنم کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیز بھائیو، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، آج اہل فلسطین پر جس قدر بھی دشمن کا وار چل رہا ہے اور پوری امت مسلمہ سو رہی ہے، خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، باوجود اس کے آج وہ بیت المقدس کے نگہبان اور اللہ کے گھر کی حرمت کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کے جذبے جوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بیان سن رہا تھا،
बमबारी के नतीजा में एक बहन जिसका शोहर शहीद हो जाता है और अपने 4 बच्चों को बैतुल मक़दस के लिए वक्फ करते हुए ये बात कहती है, अल्लाह हम आपसे राजी हैं, तू हमसे राजी हो जा, हमारा माल हमारा खून सब कुछ ले ले, यहां तक कि तू राजी हो जा। अल्लाह की कसम, जो कुछ भी है, अगर आज मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान सिर्फ इस बहन की इस जज्बात, इसके अज़म और इसके अकीदे को जान लें और इसके मुताबिक खड़े हो जाएं, रब्बे काबा की कसम है, चंद रोज की मार नहीं है, पूरी दुनिया से इंशाअल्लाह इन खबीसों का खात्मा हो सकता है। बहरहाल ये अल्लाह की मशीयत है, कब तक मुसलमानों पे ये आजमाइशों के सिलसिले हैं। हम भी अल्लाह तेरे सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। आज हम अल-कुदस के लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ तो हैं लेकिन ये हाथ कुछ करने से कासिर, हमारे पांव तो हैं, चल भी सकते हैं, लेकिन ये अल-कुदस की तरफ जाने से कासिर। अल्लाह तो हमारी मजबूरियों को समझता है, हम तो इसे दुआ गो हैं, अल्लाह अपनी रहमत से या अल्लाह तू हमें जिस अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है, अल्लाह अल-कुदस की पासबानी के लिए अल्लाह हमारी जानों को, हमारे माल को, हमारी औलाद को इस्तेमाल कर ले। अल्लाह ताला से दुआ है भाइयों, जब बेबसी हो उस वक्त दुआओं से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। मैं कैसे उस अजीम नौजवान के तज़किरे को फरामोश कर दूं जो आज सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। अल्लाह अकबर, वो अजीम अरब नौजवान जो टांगों से महरूम और एक रेडी पे जिसको वो अपने हाथों से धकेलता है, उस पे सवार टैंकों के सामने खड़ा होके कई रोज तक पत्थरों से संगबाजी करने वाला ये अजीम नौजवान बिल आखिर अल-कुदस के दिफा के लिए शहीद हो जाता है। और 56-57 इस्लामी मुल्कों, तुमसे तो वो टांगों से महरूम अपाहज नौजवान ही अच्छा रहा जिसने जान तो दे दी लेकिन बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे गज़ा के मसलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। लब्बैक लब्बैक या अक़सा, बात कमर मर्द मुजाहिद का जिक्र ले, मोमिन है तो फिर मस्जिद अक़सा की खबर ले, मज़लूम की कुछ दाद